کہنے لگے نبیوں پر پہلے ایمان ہی غریب لوگ لایا کرتے ہیں۔ کہنے لگے اس نے بڑے سوالات کیے، بڑے میں نے جواب دیے، آخر میں اس نے ایک سوال پوچھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں باہر سے نہیں گیا تھا، میں چچا تھا، مجھ سے پوچھا، کہنے لگے کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے چونکہ مخالف تھا، میرے دل میں خیال آیا کہہ نہ دوں بولا ہے معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ ایک تو یہ عرب کی وزاداری کے خلاف ہے کہ میں غلط بات کروں، اور دوسرا یہ کہ میں انہیں جادوگر کہوں تو شاید کوئی اس پر سوچے، شاعر کہوں تو شاید کوئی توجہ کرے، پر مدینے والے محبوب نے جھوٹ بولا ہے یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو صادق اور امین ہونا تو ان کا آفتاب سے زیادہ روشن، کون اس بات کو تسلیم کرے گا؟ کون مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ اللہ اکبر، کون تسلیم کرے گا؟ ابو سفیان کہتے اس نے پھر پوچھا بتاتے کیوں نہیں، چپ کیوں کر گئے ہو؟ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں بول پڑا، میں نے کہا کہ وہ میرے بھتیجے ہیں، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا، میں نے اس حبیب کو جگہ جگہ دیکھا، اور میری آنکھوں کے سامنے ان کی کان پٹیوں پہ مقدس سفید بال آئے، میں نے بڑا کچھ دیکھا، پر میں نے اس حبیب کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی یہ لفظ زبان سے نکلے ہی نہیں، کبھی یہ بات کہی نہیں، کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو کہتے سناٹا چھا گیا میری بات پر مجمع میں، نجاشی نے کندھے کے اوپر رومال رکھا، اٹھ دیا، میں نے کہا بادشاہ رزلٹ تو ہی ناؤسکار، تو نے سوال پوچھا میں نے جواب دیا، اب جا رہا ہے؟ کہنے لگا رزلٹ کیا دینا ہے، رزلٹ تو نکل آیا ہے، جس نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ یہ والا جھوٹ کیوں؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امین ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، دیکھو عرش نشیں کا زمیں پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، عرش نشیں کا زمیں پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ میرے عزیز، رسول پاک علیہ السلام کا سچا ہونا، دیانتدار ہونا، یعنی مخالف بھی جس بات کو کہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، کہ ان کی زبان سے کبھی بات غلط نہیں نکلی، لیکن دروغ گوئی، جھوٹ، اور دنیا کے سامنے جھوٹ، اور قومی معاملات میں جھوٹ، اور جتنا دل کرے کھل کے جھوٹ، یہ رویے جب قوموں کے ہو جائیں، میرے عزیز، ایک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقتیں، اور پھر میں ایک مقام پہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، پھر کہتا ہوں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ شک پیدا کرتا ہے، اور یہ سچ جو ہوتا ہے یہ اطمینان پیدا کرتا ہے۔ آپ زندگی میں تھوڑے وعدے کر لیں، تھوڑی باتیں کر لیں، پر جتنی کریں، میں عوام سے بھی کہتا ہوں، بیوی نہیں اعتبار کر رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں تو جھوٹ ہی بڑے بولتا ہے۔ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے کہ آپ اماں سے کہہ دیں کہ میں اس دفعہ عمرے پہ ضرور بھیجوں گا، وہ آپ کی بات مان جائے گی۔ میں نے کہا اماں ابا کو راضی کرنے میں 7-8 منٹ لگ جاتے ہیں، پر اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی، تو آپ کی اماں نہیں راضی ہو رہی۔ کہنے لگے پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں نا عمرے پہ بھیجوں گا، تو بھیج نہیں سکا، تو لہٰذا وہ اب کہتی ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے کوئی نہیں بھیجنا، تو فراڈ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ مال و دولت کا نہیں، عدم اعتماد کا ہے، اور جب عدم اعتماد اس حد تک پہنچ جائے کہ مائیں بھی اعتبار کرنا چھوڑ جائیں، تو وہ قومیں کیا کردار ادا کریں گی اور کیا وہ سوسائٹی میں خیر تقسیم کریں گی؟ تو سچی بات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ بندے سچ کی کوشش کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے لکھ دیے جاتے ہیں، اللہ کے حضور وہ سچے لکھ دیے جاتے ہیں، اور فرمایا یہ سچ ہی انہیں جنت میں لے جائے گا۔ دوسری بات جو حضور کی سیرت مبارکہ میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے وہ ہے عہد کی پابندی، وعدوں کی پابندی، جو کہہ لیا سو کہہ لیا۔ جب آپ کوئی عہد کر لیتے ہیں نا، معاہدہ کر لیتے ہیں، پہلے تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضور نے ایک جملے میں ساری حقیقت بیان کر دی، فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں، بات ہی ختم کر دی۔ آگے تو آپ تب بڑھیں گے نا جب بنیاد ہی ہوگی، اور جب دین ہی کوئی نہیں، بنیاد ہی کوئی نہیں، تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟
اس سے اگلا آپ فصل کیسے بوئیں گے؟ عزیز دوست میری بات پر آپ توجہ کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عہد کیے تو پھر حضور نے ان عہد کی پابندی کی، اور اس طرح کے بعض اوقات عقل انسانی کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس طرح بھی وعدے کی پابندی ہوتی ہے، یعنی بندہ چکرا جاتا ہے کہ یوں بھی ہوتا ہے۔ آپ غور کریں نا، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور سے کچھ چیز خریدی اور میں نے عرض کی حضور آپ یہاں رکے میں پیسے لے کے آیا۔ آپ کتنا کو کسی کا انتظار کر سکتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے 2-4 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آتا نہیں، لہذا ہم نے بندہ بدلنا ہے، چھٹی دے دو اس کو۔ کتنا کو آخر؟ میرے عزیز وہ شخص کہتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نہ کوئی چیز اعلان نبوت سے پہلے خریدی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رکیں تو میں پیسے لے کے آیا، کہتے ہیں میں گیا اور گھر جا کے بھول گیا کہ حضور کو کھڑا کر آیا ہوں۔ 1 گھنٹہ بھولے آپ، 4 گھنٹے بھولے، 1 دن بھولے، کہتے ہیں مجھے 3 دن تک یاد ہی نہیں آیا۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، کبھی سوچو 3 دن انتظار کوئی آسان کام ہے؟ الانتظار اشد من القتل، اہل عرب کہتے ہیں قتل ہوتی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی انتظار کرتے ہوئے ہوتی، یہ تو موت سے سخت بات ہوتی۔ کہتے 3 دن مجھے یاد ہی نہ آیا، 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا تو میں جلدی سے وہ پیسے تھامے اور اس جگہ پہنچا، جا کے دیکھا تو حضور وہیں کھڑے تھے جہاں میں کھڑا کر آیا۔